نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ان الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے عدل و احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں ان کی یہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں۔ تاریخ اسلامی کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی شریح کی عدالت میں ایک مقدمہ درج کروانا پڑا۔ دراج نے قاضی شریح کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین میں شرکت کے لیے تیار ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ کی زرہ گم ہو گئی ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور آپ کوفہ واپس تشریف لائے تو ایک یہودی کے اپنی زرہ دیکھی۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ یہ زرہ تو میری ہے، نہ میں نے اس کو فروخت کیا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو ہبہ کیا ہے اور نہ ہی کسی کو تحفہ تن دی ہے اور نہ ہی کسی کو گفٹ کیا ہے، تو پھر یہ تیرے پاس کیسے پہنچ گئی ہے؟ اس نے کہا جی یہ زرہ تو میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے، اور جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اسی کی تصور کی جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں قاضی کے پاس جاتا ہوں تاکہ وہ فیصلہ فرما دے کہ یہ زرہ تو نے کہاں سے لی ہے اور کس کی ہے۔ چنانچہ آپ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے برابر بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے برابر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ایسے آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی شریح نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ آپ مدعی ہیں اور دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا، وہ مدعا علیہ کے برابر کھڑا ہو۔ قاضی شریح نے کہا کہ اگر آپ نے قاضی شریح سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا مخالف یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے برابر ہی عدالت میں مخصوص مقام پر کھڑا ہوتا، اور یہ چونکہ غیر مسلم ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے یہ آپ کا ارشاد سنا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہود کو حقیر سمجھا ہے تو تم بھی ان کو حقیر سمجھو، اس لیے میں اس سے اوپر کھڑا ہوتا ہوں اس کے برابر، ورنہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو میں اس کے برابر کھڑا ہوتا، عدالت کا احترام کرتا، میں اس سے امتیازی حیثیت میں کھڑا نہ ہوتا۔ قاضی شریح نے کہا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے اور نہ میں نے اس کو فروخت کیا ہے اور نہ ہی کسی کو ہبہ کیا ہے۔ قاضی شریح نے یہودی سے پوچھا کہ تمہارا کیا جواب ہے؟ حیثیت میں کھڑا نہ ہوتا۔ قاضی شریح نے کہا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے اور نہ میں نے اس کو فروخت کیا ہے اور نہ ہی کسی کو ہبہ کیا ہے۔ قاضی شریح نے یہودی سے پوچھا کہ تمہارا کیا جواب ہے؟ یہودی نے کہا کہ زرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے، اس لیے جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اسی کی تصور کی جاتی ہے۔ تو امیر المومنین کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ زرہ میرے پاس ہے تو میری ہے۔ قاضی شریح نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ کا کوئی گواہ ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ چونکہ احادیث کا مضمون اسی طرح ہے کہ البینۃ علی المدعی، دلیل پیش کرنا، گواہ پیش کرنا یہ مدعی کا کام ہے، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم اٹھائے گا۔
نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرا ایک غلام کمبر اور میرا بیٹا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ کہنے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں یعنی مقدمے میں درست نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، اہل جنت کی گواہی نادرست اور ناجائز ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل جنت کے سردار ہیں، گواہی قبول نہیں کرتے۔ قاضی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ عدالت ہے، یہاں وہی فیصلہ ہوگا جو اسلام کا حکم ہے، اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے تو اسے پیش کریں، ورنہ میں یہودی کے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو اس یہودی نے بآواز بلند کہا کہ اے امیر المومنین، آپ مقدمہ کے تصفیہ کے لیے مجھے قاضی کے پاس لے آئے، باوجود کہ آپ امیر المومنین اور صاحب اختیار ہیں، اور پھر قاضی صاحب نے آپ سے اس طرح جرا کی ہے جس طرح عام لوگوں سے کی جاتی ہے، یہی آپ کے دین کی سچائی ہے۔ بے شک زرا آپ ہی کی ملکیت ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی قاضی شریح کی عدالت، اور انہی قاضی شریح کو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے خود ہی قاضی شریح کو کوفہ کا قاضی القضات مقرر فرمایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ قاضی شریح مقرر فرمایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ قاضی شریح ابن حارث نے آپ کے دور خلافت میں ایک مکان جو ہے 80 دینار کا خرید کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک مکان 80 دینار کا خریدا ہے، اور دستاویز بھی تحریر کی ہے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی دلوا دی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جی ہاں یا امیر المومنین، ایسا ہوا تو ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غصے کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو قاضی صاحب، بہت جلدی وہ ملک الموت تمہارے پاس آ جائے گا جو تمہاری دستاویز دیکھے گا اور نہ تم سے گواہوں کا پوچھے گا، اور وہ تمہارا بوریا بستر بنوا کر یہاں سے نکال باہر کرے گا اور قبر میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ اے شریح، دیکھو ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو، اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی کھو دی ہے۔ دیکھو اگر میں اس کی خریداری کے وقت تمہارے پاس ہوتا تو تمہارے لیے اس جیسی دستاویز لکھ دیتا کہ تم اس گھر کو 1 درہم بلکہ اس سے بھی کم پر خریدنے کو تیار نہ ہو جاتے۔